رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اپنے ناظرین کے سامنے اور اپنے تمام بہن بھائیوں کے سامنے دعا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا بہت اہم چیز ہے، اور پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا الدعاء افضل العبادہ، دعا ایک بہترین عبادت ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ہر معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اپنے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. دعا کرنے کے بھی چند آداب ہوتے ہیں، وہ آداب میں آپ کے سامنے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ہر مسلمان بھائی بہن جو ہے نا وہ مستفید ہو جائے. دعا ایک بہت اہم اور افضل عبادت ہے. اس کے بارے میں بہت سے فقہا اور علماء کرام نے دعا کے آداب اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں، جیسا کہ امام المحدثین بیہقی نے شعب الایمان میں اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی تصانیف میں دعا کے آداب تحریر فرمائے ہیں. بس انہی میں سے چند آداب اور دعا کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ کثرت سے دعا مانگنے والا خوش نصیب ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص دعا کو اس کے آداب اور اس کے اصول کے مطابق دعا مانگے گا تو انشاءاللہ تعالی دعا کی قبولیت کا باعث بنے گا، جو انسان کی دل کی راحت کا سبب بھی ہوگا. اور دعا مانگنے کے جو طریقے ہیں، آداب ہیں، وہ آپ سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک، بہنوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اس لیے کہ دعا مومن کی زندگی کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں. فرمایا کہ دعا دو زانوں بیٹھ کر دعا کرنا چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو، کیونکہ دو زانوں بیٹھ کر آہ و زاری سے دعا کرنا، عاجزی سے دعا کرنا یہ افضل ہے. دعا کی ابتدا اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ان کی حمد و ثنا سے شروع کی جائے اور اس کے بعد درود شریف پڑھی جائے، اور یقین اور ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ دعا ہو، اور دعا مانگنے والا حرام کاموں سے مثلاً کھانے پینے، کمائی، لباس وغیرہ میں حرام امور سے پرہیز کرے. اللہ تعالیٰ کے اسماء ذاتی اور صفاتی ناموں کے ذریعے دعا کرنا، جیسے یا رحمن، یا رحیم، یا کریم، یا سلام، یا عزیز، یا غفار، ان ناموں سے دعا کرے. جیسے مثال کے طور پر یا رحیم میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے، یا کریم، یا رحیم رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، مغفرت فرمانے والے، گناہوں کو بخشش کرنے والے، توبہ کو قبول کرنے والے رب میرے گناہ کو
کو معاف فرما اور نگاہ آسمان کی طرف نہ اٹھائے۔ قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا افضل ہے۔ کم از کم ایک دعا کو 3 مرتبہ مانگے۔ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگنا۔ سنت دعاؤں کا اپنی دعا میں مانگنا، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اسی طریقے سے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایسی دعائیں مانگنا جو قرآن کے اندر موجود ہو، حدیث کے اندر موجود ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں جو انہوں نے ہمیں تلقین فرمائی ہو، اور اس کے علاوہ جو قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اور صحابہ کی زندگی میں نہ ہو، بزرگوں کی زندگی میں نہ ہو، تو پھر انسان اپنے الفاظ میں بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، آدمی جو ہے نا اس سے ہٹ کر جو دعا مانگے گا وہ گناہ ہے۔ بس گناہ کے اندر اس چیز کی انسان کوشش کرے، غور و فکر کرے کہ اس طرح کی دعا نہ مانگے جیسے قطع رحمی کی دعا مانگتا ہے کہ فلاں سے جو ہے نا میرا واسطہ ٹوٹ جائے، یا اللہ میری مغفرت فرما باقی کسی کی مغفرت نہ فرما، یا اللہ تو صرف میرے گناہ کو معاف فرما کسی اور کے گناہ کو معاف نہ فرما۔ اس طرح کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور دعا میں سب سے پہلے اپنے لیے مانگے، پھر دوسروں کے لیے مانگے۔ دعا میں جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے اندر شک و شبہ نہ کرے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ اور فرمایا کہ پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ جب ہمارا رب اول تا آخر موجود ہے اور رہے گا اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو ہم اپنے رب سے کیوں نہ مانگیں؟ اور اللہ تعالیٰ تو دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور ہاتھوں کو دعا میں کندھے تک اٹھا کر دعا مانگے۔ دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کرے، مثلاً نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے 2 رکعت، صدقہ دے دے۔ ہر ایک آدمی کی اپنی طاقت کے مطابق وہ صدقہ دے۔ ایک آدمی کی طاقت 5 روپے کی ہے، یا وہ 10 روپے دینے کی طاقت ہے، 100 روپے، 500، 200 روپے، یا کھانے پینے کی کوئی چیز صدقہ دے تو دے سکتا ہے۔ وہ صدقہ پیسے کے حساب سے بھی دے سکتا ہے، اور کپڑے کھانے پینے کے حساب سے بھی صدقہ دے سکتا ہے، یا نیک عمل کر لے جیسے 2 رکعت نفل پڑھ لے، یا درود شریف پڑھ لے، قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کر لے۔ دعا میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ کریں۔ خشوع اور خضوع سے محتاج ہو کر دعا مانگے، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں، ہم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے بھی انسان دعا مانگ سکتا ہے، ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتا ہے، نیک لوگوں کا وسیلہ بھی اختیار کر سکتا ہے، اور دعا دل کی توجہ اور دھیان کے ساتھ انسان کو مانگنا چاہیے، اور اپنی تمام ضرورتوں کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان کے گھر میں نمک بھی ختم ہو گیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر نمک لے سکتا ہے۔ چپل کا تسمہ جو ہوتا ہے، تسمہ وہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ہر بے قدری چیز یا قدر والی چیز، چھوٹی چیز، بڑی چیز، ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے انسان مانگ سکتا ہے۔ دعا کرنے والا اور سننے والا دونوں آمین کہیں، جیسے کہ خصوصاً فرض نماز کے بعد اور تہجد پڑھنے کے بعد انسان ضرور دعا مانگے۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھوں کو پھیر لیں۔ اپنی دعاؤں میں سنت دعاؤں کا خوب خیال رکھیں، دھیان رکھیں، ان کو پڑھیں،
دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، اس کے بعد درود شریف پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو دعا انسان کو آتی ہے وہ دعائیں انسان کیا کرے، مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اور دعا انسان کے بعد بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ دعائیں جو انسان مانگتا ہے اس کی جو قبولیت کے جو علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، آثار ہیں، وہ علماء کرام کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ چند علامتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسا کہ دعا کرتے وقت بدن کے رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا، دعا کرتے وقت دل میں خوف کا پیدا ہو جانا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرتے وقت کپ کپی سی آ جاتی ہے، اور دعا کے بعد سکون اور اطمینان جو ہے وہ دل کو نصیب ہوتا ہے، دل کو محسوس ہوتا ہے۔ کبھی دعا کے وقت دل میں اندر سے جو ہے نا ایسی راحت محسوس ہوتی ہے، دعا میں خوب دل لگا کر دعا کرے، اور دعا مانگتے وقت اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بن کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے، اور دعا کے وقت عاجزی ہو اور خوف خدا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے کو دیکھ رہے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر جو ہے نا دعا مانگنی چاہیے۔ اور دعا ہر چیز میں، ہر وقت، ہر مقام پر انسان دعا مانگ سکتا ہے۔ دعا مانگنے میں بالکل کنجوسی نہ کرے، بخیلی نہ کرے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی دعائیں دے، اور کوئی کہے یا نہ کہے ہر کسی کے لیے دعا کرے، خصوصاً پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کی مصیبتوں کو دور کرے، ان کی تکالیف کو دور کرے، اور جو بیمار ہے اس کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جو مقروض ہے، قرض کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کے لیے غیب سے جو ہے نا ایک ذریعہ بنا دے، ایک وسیلہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر ایک چیز کے خزانے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ایک علاقے کے بادشاہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے، ہر ذرے کے جو ہے نا وہ بادشاہ ہیں، ہر چیز کے بادشاہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں شرم نہیں کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو میرے تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ والدین زندہ ہو تو ان کے لیے بھی انسان دعائیں مغفرت کر سکتا ہے، اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مانگے، اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے، اسلامی ممالک کے لیے دعائیں مانگے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، فلاحی ادارے ہیں، اور خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، تو جتنی بھی مقدس مقامات ہیں سب کے لیے جو ہے نا وہ انسان کیا کرے، دعائیں مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اور اس پیغام کو ہر بندے تک پہنچائیں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ مسلمان کے پاس دعا ایک بہترین آلہ ہے، اوزار ہے، اور اس کے ذریعے انسان جو دعا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً قبول کریں گے، اور دعا میں کبھی بھی شک و شبہ نہ کریں۔ اور دعا مانگنے کے بڑے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ جو انسان دعا مانگتا ہے اور جس انسان کے پاس دعاؤں کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا دل سکون میں، راحت میں ہوتا ہے، اور وہ جب بھی دعائیں مانگتا ہے تو دل کو اس کی سکونیت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، قرار ملتا ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو وہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو دعا میں لگا رہے، جب بھی فرض نماز پڑھے دعاؤں کا اہتمام کرے،
اور فرض نماز کے بعد جیسے سنتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد نوافل پڑھے، 2 رکعت نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اگر نوافل نہیں پڑھتا تو پھر بھی دعا مانگے، تلاوت کرتا ہے دعا مانگے، اور کوئی تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو دعائیں مانگے۔ قبولیت کی گھڑی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھی ایسی قبولیت کی گھڑی ہو اس کے اندر آپ نے دعا مانگی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی تو وہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو اس میسیج کو آگے تک پہنچائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کو اور آپ کو سب کو جو ہے نا وہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس دین کے جو کام ہے اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، اس نیت سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو اس نیت سے جو ہے نا وہ اس میسیج کو آگے تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن